إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خاتم المعصومين. حمد و ثنا کے بعد مقتدر علماء ضمن احتشام، حاضرین و سامعین مکرم، اِسال سلام کی اس منعقدہ جیسی روح میں ہم سب کی حاضری ہے۔ اللہ درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ مرحوم چودھری نادر صاحب، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی بخشش مغفرت فرمائے۔ دعا مومن کا کوئی ہتھیار ہے، شیطان سب سے زیادہ جس سے ڈرتا ہے اور بھاگتا ہے۔ بندے کا اپنے رب سے رشتہ قائم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ دعا ہے۔ بندہ اپنے رب سے جب ہم کلام ہوتا ہے اور اللہ سے اپنے دل کی بات کرتا ہے، اس دل کے جذبے کو دعا کرتے ہیں۔ یہ نہ تو کسی زبان کی محتاج ہے، نہ لفظوں کی محتاج ہے، نہ شعر و شاعری کی محتاج ہے۔ دل سے جو لفظ نکلے اور اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں ہم پیش کریں، اس میں جتنی عاجزی ہو، انکساری ہو، گھڑاہٹ ہو، وہ قبولیت کی نشانی۔ اب دعا کے حوالے سے دو چیزیں، ایک ہے اپنے لیے دعا کرنا اور ایک ہے کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا۔ اپنے لیے دعا کو بھی اللہ اتنا پسند کرتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ مالک نے ساری عبادت کا مرکز اور مغز دعا ہے۔ یا ایسے سمجھ لیں کہ بندہ عبادت کرتا ہے، نماز کو لے لیجیے، نماز شروع کرتا ہے، نماز میں مختلف ارکان ہیں، وہ ساری محنت کر کے جب مرکز پہ پہنچتا ہے اور جب اس کا اینڈ اور اخیر ہوتا ہے، اس کو پھل ملنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو وقت دعا کہتے ہیں۔ تو اس ارادے کو، اس کیفیت کو اور اس عمل کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اصل میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی آمد اور بعثت کا مقصود کیا ہے؟ کہ مخلوق کا رب سے رشتہ جوڑا جائے، مخلوق اپنے رب سے ہم کلام، بندہ اپنے رب سے اس انداز میں رخ کر لے کہ رب اس سے راضی۔ یہی انبیاء کرام کا آنے کا مقصد اور بعثت کے تمام تر مقصود کو سمجھا جائے تو اس کا خلاصہ ہے کہ بندے کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو رب سے جوڑنا،
تو بندہ اپنے رب سے جب ہم کلام ہوتا ہے، رب سے ترلا لیتا ہے، رب سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، اللہ کو سونا لگتا ہے، اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ لیکن اس میں دعا تو سب کرتے ہیں، یقین کی کیفیت جتنی بڑھتی جائے گی اتنا قبولیت کا انداز بڑھتا جائے گا۔ اصل میں ہمارے یقین کی کمی ہے، اور یقین پر میں ایک بات کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں تاکہ اس میں معافی ضمیر سمجھانے میں مجھے آسانی ہو سکے۔ اللہ ہمارے سینوں کو روشن کرے، اور آپ سارے تقریباً مجھ سے اچھے بیٹھے ہیں، مجھے تو ایک منصب نے اونچا کیا ہے۔ ایک آدمی اپنے طبیب پر یقین رکھتا ہے، ڈاکٹر پر یقین رکھتا ہے، وہ اسے چیک کراتا ہے، تو جب اسے چیک کراتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ یار تیرا نا بلڈ پریشر بارڈر کراس کر رہا ہے، تو ایسا کیا کر کے نمک چھوڑ دے، مرچ تھوڑی کم کر لے، کھانا اس انداز کا کر لے، اچھا ایسا کیا کر، صبح واک بھی کیا۔ اب اس کی اپنی جان سے محبت میں صداقت ہے، جان سے پیار کرتا ہے، دوسرا اپنے ڈاکٹر پہ یقین رکھتا ہے، تو وہ مرغوب ترین غذائیں چھوڑ دیتا ہے، اسے ترک کرتا ہے، نمک، حالانکہ اسے مزہ بھی نہیں آتا، لیکن ظاہر ہے اسے ڈاکٹر نے کہا ہے، تو وہ نمک چھوڑتا ہے، مرچ چھوڑتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے جو صبح بڑی مشکل سے اٹھتا تھا، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پہ یہ 2 کلومیٹر دوڑ لگا رہا ہے، پارک میں جا رہا ہے، اتنی واک کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ جو صبح اٹھتا نہیں تھا اب واک کر رہا ہے، جو لذیذ کھانے کھاتا تھا اب پھیکے کھانے کھا رہا ہے، پیچھے ایک یقین ہے، یقین ہے نا کہ ڈاکٹر پہ یقین ہے اس کو، اور اپنی جان سے پیار ہے۔ کم از کم ہمیں اپنے رب رسول پر اتنا یقین آ جائے، بیڑا پار ہو۔ دیکھیں نا، ہم تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ وقت تھوڑا ہے، اور دعا کا وقت بالکل قریب ہے، تاکہ لوگ آ رہے ہیں اور پھر آپ کے بات میں یقین کی عرض کرنا۔ اب یقین کی کیفیت نے پرہیز کرایا ہے، یقین کی کیفیت نے صبح بھی اٹھایا ہے، اور اگر ہماری یقین کی کیفیت اللہ اس کے رسول پہ بڑھ جائے تو کیسے رحمتوں کا دروازہ کہ جس نے ڈاکٹر کے کہنے پہ نمک مرچ چھوڑا ہے، اگر اسے رسول اللہ کی زبان پہ یقین آ جائے تو کیا وہ حرام نہیں چھوڑ سکتا؟ جسم کی زندگی کے لیے اور اس عارضی زندگی کے لیے وہ نمک چھوڑ رہا ہے، پتا چلا اس کے اندر احساس ہے، اس کے اندر وہ کیفیت ہے کہ اگر کوشش کرے تو چھوڑ سکتا ہے، کوشش کرے تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اب اس نے یہ کوشش کس بنیاد پر کی کہ مر جاؤں گا لیکن بچا پھر بھی نہیں، بچا پھر بھی نہیں، کہتے ہیں نا فلاں مرتا مرتا بچ گیا، نہیں، بچتا بچتا مر گیا۔ ایک ٹرین ہے جس پہ ہم بیٹھے، چودھری نادر صاحب کل اتر کے ہیں، ہم نے اگلے اسٹیشن پہ اتر،
باری کا انتظام، صرف دل پر ایک غفلت کا پردہ ہے، اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا راز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ جب وہ چاہتا ہے پردے ہٹا دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے، جس پہ چاہتا ہے کرم کر دیتا ہے، یہ اسی کے کرم اور اسی کے راز ہے۔ تو یہ بچہ نہیں، لیکن اس نے کوشش کی ہے، اس نے پرہیز کیا ہے، بلڈ پریشر کے خطرے کے لیے اس نے نمک چھوڑا ہے، جہنم کے خطرے کے لیے بھی یہ چھوڑ سکتا ہے، سود بھی چھوڑ سکتا ہے، رشوت بھی چھوڑ سکتا ہے، حرام بھی چھوڑ سکتا ہے، حرام دیکھنا بھی چھوڑ سکتا ہے، حرام بولنا بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اصل میں اس کو پتا نہیں کہ ایک مرتبہ جب میں اسکرین پہ حرام دیکھتا ہوں تو میری روح پر زنگ کتنا لگتا ہے، اس اسکرین کی روشنی نے میرے دل کو کتنا گندا کیا، اس اسکرین کی چمک نے میرے اندر تبدیلی کیا لائی۔ اصل اسے اندازہ ہے، اصل اسے وہ اینک چاہیے، اسے وہ چشمہ چاہیے کہ جس چشمے کو پہن کر استعمال کر کے وہ حقیقت کو دیکھ سکے، اور جو حقیقت کو دیکھ لیتا ہے وہ تر جاتا ہے، وہ اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، میں ایک مثال یقین کی آپ کی بارگاہ میں رکھ کر تھوڑا سا آگے چلانا چاہتا ہوں۔ آپ بڑے خوش نصیب اور بڑے قسمت والے لوگ ہیں جنہیں مسجد کا چھت نصیب ہو جائے، رب جنہیں اپنے گھر کی پناہ دے دے، رب جنہیں اپنے گھر کو ڈالے، اللہ اکبر، قسمت والے۔ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا، جن کا نام لینا بھی عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور جن کے نام میں اللہ نے اتنی روحانیت رکھی ہے کہ نام لیتے ہی روح بچت جائے۔ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، مولا پاک حیدر کرار، سرکار سے پوچھا گیا یقین کیا ہے، یقین کی کیفیت کیا ہے؟ فرمانے لگے تو نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک باپ اپنے بچے کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر بعض دفعہ کھلانے کے لیے نا اچھالتا ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ بچے کو اٹھا کر تو ایسے اوپر اٹھاتے ہیں، تو بچہ فضا میں ہوتا ہے، باپ کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا، ہاتھوں سے اوپر ہوتا ہے، فضا میں بچہ نیچے آ رہا ہوتا ہے، باپ اوپر کرتا ہے پھر نیچے آتا ہے پھر اوپر کرتا ہے، بچہ خوش ہو رہا ہے۔ اب بچہ کیوں خوش ہو رہا ہے؟ اللہ ہاتھوں میں نہیں، لیکن اسے یقین ہے مجھے باپ گرنے نہیں دے۔ مولا کائنات کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں او سونیا، تجھے کم از کم اپنے رب پہ اتنا یقین ہو کہ میرا رب مجھے گرنے، جس رب نے میرے آنے سے پہلے اتنا انتظام کیا، اتنا انتظام کیا، مجھے تو آج فکر ہے نا میرے بچے کیا کھائیں گے، میرا کیا بنے گا، کیا ہوگا کیا ہوگا۔ وہ سونیا تیرے آنے سے پہلے رب نے تیری ماں کے سینے میں 2 نہریں جاری کی، تجھے آتے ہی بے فکر کیا تھا، رزق میرے مجھے مان لینا، مجھ پہ یقین کر لینا، یہ رزق میرے ذمہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ میرے ذمہ ہے۔ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اصل میں بھروسہ بندے کا ہو جائے نا، بس بھروسہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے برے صغیر کی ایک بہت بڑی ہستی ہیں، آپ سب تقریباً جانتے ہوں گے، قریبی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ گوہر الدین صاحب جندڑ شریف والے،
سلسلہ عالیہ اویسیہ کی بہت بڑی ہستی. آپ سے پوچھا گیا کہ حضور رب کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ فرمان لگے پتر وہ ناراض کدوں ہوا ہے؟ ہائے ہائے، اور آپ پتر ناراض کدوں ہوا ہے؟ جی حضور فرمان لگا پتر بندہ ناراض ہے، بندہ راضی ہو جائے، بندہ راضی ہو جائے رب تو آگے ہی راضی. بندہ راضی نہیں ہو رہا، مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، اللہ نے اس کا سارا انتظام کیا ہوا ہے اور وہ اس پہ راضی ہو جائے، اس پر یقین کی کیفیت اس کی پوری ہو جائے اور وہ اپنے رب پر راضی ہو جائے. ہاں جی، تو جب رب پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے اطمینان قلب کہتے ہیں، جسے سکون کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس پر بہت سارا کلام ہو سکتا ہے یقین کی کیفیت پر، لیکن میں جو آپ کی بارگاہ میں مدعا عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم رب سے دعا مانگیں تو ایسی یقین کی کیفیت ہو کہ ضرور ملے گا. اچھا ایک اور کام بھی ہے اور ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کہ مانگنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. دنیا میں مانگنے والا عزت نہیں پا سکتا اور رب سے مانگنے والا بے عزت نہیں پا سکتا. دنیا میں مانگنے والا ذلیل ہوتا ہے اور رب کے دروازے پہ مانگنے والا رب کو عزیز ہوتا ہے اور عزت